تمام سنی شیعہ مسلمانوں کے لیے۔ آج آپ سے مخاطب ہونے کا جو سبب ہے وہ جناب محترم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دیے گئے اس بیان سے متعلق ہے جو انہوں نے ضروری سمجھا اور اسے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بیان کیا۔ وہ مسئلہ ہے ضرب الزہرہ کا مسئلہ، قضیت و ضرب الزہرہ، قضیت و ضرب زہرہ، لطم خدہا، احراق باب زہرہ یا حد کے حرمت فاطمہ زہرہ۔ ڈاکٹر صاحب نے جو دفاع کی ضرورت محسوس کی، میں چاہوں گا کہ اس پہ پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ جو دفاع انہوں نے کیا ہے شیخین کا، اور اپنی دانش میں، اپنے گمان میں جو انہوں نے ایک علمی بحث کو اس انداز سے پیش کیا ہے، ایک تاریخی ایک علمی بحث کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ گویا یہ شیعوں کا کوئی مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے۔ شاید ہمارے یہاں سلیم ابن قیس کی وجہ سے اس روایت کے اوپر قیل و قال ہو شاید، لیکن یہ مسئلہ اہل سنت کے یہاں تو مسلم ہے۔ یعنی شیعوں کے ہاں یہ روایت من گھڑت بقول آپ کے جو کتابوں میں ڈالی گئی ہے، جو بھری گئی ہے، یہ من گھڑت اور مکذوب اور جعلی اور موضوع روایت جو شیعوں نے اپنی کتاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضرات گرامی قدر، ایک شیعہ ذاکر جن کو علامہ شہنشاہ حسین نقوی کہا جاتا ہے، ان کا ایک کلپ دیکھا جس میں انہوں نے علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انہوں نے رد کیا، اور اس کلپ میں اس ذاکر شیعہ نے بہت سی غلط بیانیوں سے کام لیا کہ شیعہ اکثر ایک روایت بیان کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھی ہوئی ہے معاذ اللہ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر جلا دیا تھا، اور معاذ اللہ انہیں زد و کوب کیا تھا۔ اس طرح کی خرافات اہل تشیع کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے یہ فرمایا تھا کہ ایسی روایات من گھڑت ہیں، اور ایسی روایات میں سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی بھی توہین ہے، اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی توہین ہے، اور ایسی روایات سے بچنا چاہیے۔ اس کے جواب میں شیعہ ذاکر شہنشاہ حسین نقوی نے یہ بیان کیا کہ میں اہل سنت کی کتابوں کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم شیعوں کی نہیں بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی بات اس شیعہ ذاکر نے یہ کہی کہ یہ بات اہل سنت کے مسلمات میں سے ہے۔ آپ اس کا کلپ سنیں، اس میں یہ لفظ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اہل سنت کے مسلمہ باتوں میں سے ہے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط بیانی ہے۔ اہل سنت و جماعت اس کی تردید کرتے ہیں، اور آگے چل کر میں دکھاتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اس کی سختی سے تردید کی ہے، کسی نے بھی اس کی تائید نہیں کی۔ دوسری بات اس شیعہ ذاکر نے یہ کہی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلانے کے حوالے سے کہ یہ بات اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اس نے اپنے خیال کے مطابق ان کتابوں کے حوالہ جات بھی پیش کیے۔ ان کتابوں میں اس نے وہ کتابیں بھی اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیں جو کہ اہل سنت کی نہیں ہیں، بلکہ وہ شیعہ حضرات کی کتابیں ہیں، لیکن اس نے اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے اور اہل سنت پر اعتراض کرنے کے لیے
اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے کے لیے اس نے یہ کتابیں بھی اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دی۔ اہل سنت کے مخالفین کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اگر وہ غلط بیانی سے کام نہ لے تو اپنے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے اور اہل سنت پر اعتراض ثابت نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ تاریخ مسعودی میں بھی یہ بات ہے اور تاریخ یعقوبی میں بھی یہ بات ہے، اور اس نے کہا کہ یہ دونوں اہل سنت کی کتابیں ہیں اور یہ معتبر کتابیں ہیں۔ بالکل غلط بیانی سے کام لیا، دانستہ لیا یا نادانستہ لیا، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ میرے پاس شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے، اس کا نام ہے مصنفات شیعہ، یہ ترجمہ تلخیص ہے الذریعہ الی تصانیف شیعہ، کہ اس میں شیعہ مصنفین کا ذکر ہے اور ان کی کتابوں کا ذکر ہے، کہ جو حضرات شیعہ ہیں ان کی کتابیں اور ان مصنفین کا تعارف ہے اس میں۔ تو یہ میرے پاس جلد اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر میرے پاس 510 ہے۔ یہ دیکھو صفحہ نمبر 510 ہے۔ تو اس میں وہ شیعہ کتابوں کی فہرست میں وہ تاریخ مسعودی کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں تاریخ المسعودی، اصل اس کا نام ہے مروج الذہب۔ تو دیکھو انہوں نے صاف طور پر تاریخ مسعودی کو شیعہ مصنفات میں شمار کیا ہے۔ اب اس کو اہل سنت کی کتابوں میں گننا یہ سراسر غلط بیانی ہے۔ اور تاریخ یعقوبی کے بارے میں انہوں نے صفحہ نمبر 516 پر، یہ دیکھو میں نے انڈر لائن کر دی ہے، تاریخ یعقوبی کا بھی انہوں نے شیعہ مصنفات میں ذکر کیا ہے، کہ شیعہ مصنف نے تاریخ یعقوبی کو شیعہ مصنفات میں شمار کیا ہے۔ اب یہ دونوں کتابیں تو اہل تشیع کی ہے، لیکن شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے ان کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ العیاذ باللہ، دانستہ ایسا کیا یا نادانستہ ایسا کیا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن کیا بہت برا ہے۔ اور پھر اس واقعہ کے متعلق کہ جو گھر جلایا گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ دیکھو، یہ میرے پاس تاریخ ابن خلدون ہے، اس کا صفحہ، اس کا جلد اول اور دوم ہے۔ تو یہ تاریخ ابن خلدون 808 میں یہ متوفی ہے، علامہ عبد الرحمن بن خلدون۔ تو انہوں نے اس کے صفحہ 180 پر اس کا یہ ترجمہ نفیس اکیڈمی کی یہ میرے پاس چھپی ہوئی ہے، یہ نفیس اکیڈمی کی میرے پاس ہے چھپی ہوئی، اس کا صفحہ 180 ہے۔ اس پر وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے خوب قصے اختراع کیے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اعوذ باللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جلا دیا اس وجہ سے کہ وہاں لوگ جمع ہوتے تھے جنہوں نے بیعت سے توقف کیا تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقیں باندھ کر بیعت کرنے کو پکڑ لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لات ماری تھی معاذ اللہ، جس سے اسقاط حمل ہو گیا۔ لیکن میرے نزدیک ان روایات کی اس کے سوائے کوئی اصلیت نہیں ہے کہ محبت کے پردے میں بھی لوگوں نے بزرگان دین کی ہر پہلو سے توہین کی ہے، ہر پہلو سے توہین کی ہے۔ علامہ ابن خلدون کی نظر میں یہ قصہ من گھڑت موضوع بیان کرنے والے لوگ بزرگان دین کی توہین کے مرتکب ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی تائید نہیں کی۔ آپ نے تو کہا تھا یہ اہل سنت کے نزدیک مسلمہ ہے، لیکن اہل سنت کے بزرگ تو اسے بزرگوں کی توہین قرار دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو آپ نے روایت پیش کی اہل سنت کی
حدیث کی کتاب طبرانی کبیر کے حوالے سے اور مجمع الزوائد کے حوالے سے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ پوری بات نقل کرتے، لیکن اگر پوری بات نقل کرتے تو آپ کے لوگ آپ سے ہرگز مطمئن نہ ہوتے۔ یہ طبرانی کبیر جس کا آپ نے پہلا حوالہ دیا، جلد اول ہے، وہی صفحہ ہے 62، اور اس کے نیچے صاف طور پر اس کے محشی نے نشاندہی کی ہے کہ اس کی سند میں علوان بن داؤد بجلی ہے، وَهُوَ ضعیفٌ وَهَذَا الْأَثْرُ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ، کہا کہ یہ اثر ضعیف ہے۔ آپ نے تو کہا تھا یہ مسلمہ ہے، تو یہ مسلمہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ضعیف ہے۔ اور هَذَا الْأَثْرُ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ، اور اس اثر کا اس پر انکار کیا گیا ہے۔ ہمارے بزرگ تو اس کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ مسلمات میں سے۔ تھوڑی سی تکلیف کر کے اس کا حاشیہ آپ نے دیکھ لیا ہوتا۔ اور پھر یہ مجمع الزوائد جس کا آپ نے حوالہ دیا علامہ نور الدین ہیثمی علیہ الرحمہ کا، تو اس کا جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر میرے پاس 263 ہے۔ تو آپ نے علامہ نور الدین ہیثمی کے مجمع الزوائد کا حوالہ تو بیان کیا، لیکن آپ نے مکمل حوالہ نہیں بیان کیا۔ حیرت ہے، اتنا بڑا نام ہے آپ کا، اتنے بڑے آپ ذاکر، عالم، محقق، شیعہ شمار ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے ضمیر کو چھوڑے ذرا، آپ نے یہ پوری بات کیوں نہیں پڑھی؟ پوری بات آپ کو بتانی چاہیے تھی۔ اگر آپ پوری بات بتاتے تو لوگ آپ کے لوگ آپ پر مطمئن نہ ہوتے اور آپ کو وہ داد تحسین نہ ملتی جو آپ کو مل رہی ہے۔ تو علامہ نور الدین ہیثمی علیہ الرحمہ نے یہ روایت بیان کر کے کہا، رواہ الطبرانی وفیہ علوان بن داؤد البجلی وہو ضعیف وہذا الاثر مما انکر علیہ۔ علامہ نور الدین ہیثمی علیہ الرحمہ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات ہی سرے سے ضعیف ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ اہل سنت کے مسلمان باتوں میں سے، کتنی تضاد بیانی ہے آپ کی گفتگو میں۔ علامہ ہیثمی کہتے فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے، وَهَذَا الْأَثْرُ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ، یہ اثر وہ ہے جس پر انکار کیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ اہل سنت کے مسلمان میں سے ہے، لیکن علامہ ہیثمی کی اگر آپ پوری بات پڑھ دیتے تو پھر آپ کے لوگ ہرگز آپ پر مطمئن نہ ہوتے۔ یہ دیکھو میرے پاس ہے علامہ ذہبی علیہ رحمہ کی میزان الاعتدال۔ یہ راوی جو ہے علوان بن داؤد البجلی، جس کے بارے میں علامہ نور الدین ہیثمی نے فرمایا کہ اس کا اثر ضعیف ہے اور اس اثر کا انکار کیا گیا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے پاس جلد نمبر 3 ہے، یہ المکتبۃ الاسریہ سانگلہ ہل پاکستان کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ ہے میرے پاس 108۔ تو علوان بن داؤد بجلی کے ترجمہ میں علامہ ذہبی علیہ الرحمہ، جو اہل سنت کے نقد و رجال کے مسلمہ امام شمار ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علوان بن داؤد بجلی منکر الحدیث، کہ اس کی حدیث کا انکار کیا گیا ہے۔ اس کی حدیث تو اہل سنت کے نزدیک معتبر ہی نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وقال العقیلی، امام عقیلی نے فرمایا لہو حدیث لا یتابع علیہ ولا یعرف الا بہ، کہ اس نے ایک ایسی روایت بیان کی ہے کہ جس کی مطابقت اور کوئی نہیں کرتا، یعنی اس جیسی روایت کسی اور نے بیان نہیں کی۔ ولا یعرف الا بہ، اور یہی منکر روایت، ضعیف روایت اس کی پہچان ہے علوان بن داؤد بجلی کی۔ اور پھر کہتے ہیں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ قال ابو سعید ابن یونس، کہ امام ابن یونس نے فرمایا منکر الحدیث، کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے، اس کی روایت کا انکار کیا گیا ہے۔
اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے اور ابن یونس کی طرف سے اس کو منکر الحدیث بیان کر کے، اور اکیلی کی طرف سے کہ اس نے ایسا ایک ضعیف منکر اثر بیان کیا ہے کہ جس کی کوئی اور مطابق راوی نہیں کرتا۔ پھر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے یہی منکر اور ضعیف اثر بیان اس کا کیا جو آپ نے طبرانی کبیر کے حوالے سے اور مجمع الزوائد کے حوالے سے بیان کیا۔ جناب ذاکر شہنشاہ حسین نقوی صاحب، آپ نے تو کہا تھا یہ اہل سنت کے مسلمہ میں سے ہے، اور اہل سنت تو اس کا سختی سے رد کر رہے ہیں، بالکل اس کو اہل سنت تسلیم نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ نے یہ ساری باتیں بیان کی ہوتی تو پھر آپ کو یہ زحمت گوارا کرنے کی تکلیف نہ ہوتی۔ اور پھر یہی روایت جو آپ نے ابن جریر کے حوالے سے بیان کی، کہ ابن جریر کے حوالے سے بیان کی کہ علامہ ابن جریر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر طبری میں یہ بیان فرمائی۔ تو ابن جریر طبری علیہ الرحمہ کی جو تاریخ طبری ہے، آپ نے اس کی سند پر غور کیا ہوتا تو آپ کو یہ پیش کرنے کی جرت نہ ہوتی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ کی کتابوں میں رتب و یابس سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز ماننے کے اور بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتی۔ محقق کا کام ہوتا ہے اس کی چھان بین کر کے، تحقیق کر کے، اس کی تنقیح کر کے پھر اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اور جو آپ نے ابن جریر علیہ الرحمہ کی تاریخ طبری کی حوالہ دیا تو یہ میرے پاس ہے میزان الاعتدال، اس کا جو ثانی ہے، اور صفحہ میرے پاس اس کا 92 ہے۔ تو آپ ابن جریر کی تاریخ طبری اس کی سند پڑھیں تو اس کی سند میں زیاد بن قلیب ابو معشر ہے، زیاد بن ابو قلیب ابو معشر التمیمی الکوفی، یہ ابن جریر کی سند میں ہے۔ اگرچہ بعض نے اس کی توثیق بھی کی ہے، لیکن امام ذہبی فرماتے ہیں وقال ابو حاتم لیس بالمتین فی حفظہ، کہ یہ راوی اپنے حفظ کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، یہ راوی اپنے حفظ کے معاملہ میں، بات کو یاد رکھنے کے معاملہ میں یہ راوی مضبوط نہیں ہے، اس کا یعنی اس کا حافظہ جو تھا وہ مضبوط نہیں تھا۔ تو جب ضعیف قسم کے راویوں سے آپ روایات بیان کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ اور ابن جریر کی سند میں ایک راوی ہے جریر بن عبد الحمید، جریر بن عبد الحمید، اور جریر بن عبد الحمید کے بارے میں علامہ ذہبی علیہ الرحمہ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ میرے پاس ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کی میزان الاعتدال، اس کا جلد اول ہے، اور میرے پاس اس کا صفحہ نمبر 394 ہے۔ جریر بن عبد الحمید اس کے بارے میں فرماتے ہیں قال احمد بن حنبل لم یکن بالزکی فی الحدیث، کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں ذکی نہیں ہے، ذہین نہیں ہے حدیث کو یاد رکھنے کے بارے میں، حدیث کو بیان کرنے کے بارے میں۔ اختلط علیہ حدیث اشعث و عاصم الاحول، اس پر تو احادیث جو تھی وہ مختلط ہو گئی تھی، یعنی یہ بندہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا کہ اس کے حافظے میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ اور پھر آخر میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
وقد نصب فی آخر عمرہ الی سوء الحفظ، کہ آخر میں اس کو سوء حفظ، گندے حافظے کے ساتھ منسوب کیا گیا. اور یہ اہل سنت کی مسلمات میں سے ہے، اصول حدیث میں سے، کہ راوی روایت کا حافظہ کمزور ہو تو وہ روایت صحیح کے درجے پر فائز نہیں ہوتی. تو نصب فی آخر عمرہ الی سوء الحفظ، اور یہ حدیث میں ایک تو ذکی نہیں تھے، ذہین نہیں تھے، دوسرے نمبر تک ان پر احادیث مختلط ہو گئی تھی، اور تیسرے نمبر پر انہیں سوء حفظ، گندے حافظے کے ساتھ انہیں منسوب کیا گیا. تو یہ ہے آپ کی روایات کی اصلیت، جس سے آپ نے شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر اعتراض کرنے کے لیے آپ نے جسارت کی. دوسرا پہلو جو آپ نے بیان کیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور سیدنا شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ پر معاذ اللہ ناراض ہو گئی تھی، تو تاکہ آپ کا وصال شریف ہو گیا، اور وصال شریف تک آپ نے ان سے کلام نہ فرمایا. سلام وصال شریف تک آپ نے ان سے کلام نہ فرمایا، اور آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ بھی سب اہل سنت کی کتابوں میں ہے، لیکن آپ نے اس کی حقیقت بیان کرنے سے گریز کیا، کیونکہ آپ نے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا تھا. اگر آپ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرتے تو آپ کی بات کو نہ معتبر آپ کے لوگ مانتے، نہ آپ کو داد تحصیل ملتی. یہ علامہ خاتمۃ الحفاظ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی فتح الباری ہے میرے پاس، جن کا وصال 892 میں ہوا، 852 میں ہوا. یہ 852 سے پہلے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے آپ جیسوں کا جواب دیا تھا. علامہ ابن حجر عسقلانی کا یہ فتح الباری شرح بخاری جلد 6 ہے میرے پاس. یہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی کی مطبوعہ ہے، اور میرے پاس اس کا صفحہ ہے 248. قولہ فغاضبت فاطمہ فہاجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرات، کہ جس قول سے اہل تشیع حضرات یہ دلیل لیتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ فقیہ مجتہدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق پر غضبناک ہو گئی اور اپنے وصال تک انہیں چھوڑے رکھا. آپ فرماتے ہیں وفی روایت معمر فہاجرت فاطمہ فلم تکلم وتباتت. آگے اس کی تشریح فرماتے ہیں وواقع عند عمر بن شبہ من وجہ آخر عن معمر، کہ عمر بن شبہ محدث نے اسی معمر کی روایت کو ایک اور طریق سے اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ جو سیدہ طیبہ طاہرہ نے اپنے وصال تک کلام نہیں فرمایا، اس کا اصل مقصد کیا ہے، کس بارے کلام نہیں کیا. فرماتے ہیں فلم تکلم فی ذالک المال. یہی راوی جو بخاری میں یہ روایت کرتے ہیں، عمر بن شبہ اسی راوی کی روایت کو بیان کرتے ہیں کہ معمر کی روایت میں یہ لفظ ہے فلم تکلم فی ذالک المال، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصال تک کلام نہیں کیا، یعنی اس مال کے بارے میں کلام نہیں کیا.
یہ نہیں کہ مطلقاً کلام کو چھوڑ دیا، بلکہ یہ ہے کہ اس مال کے بارے میں آپ نے کلام نہیں فرمایا حتیٰ کہ آپ کا وصال شریف ہو گیا۔ وَقَضَا نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ بَعْضِ مَشَائِخِهِ، اور اسی طرح سیدنا امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنے بعض مشائخ سے یہ بات نقل کی ہے کہ انا مانا قول فاطمہ تعالی ابی بکر و عمر لا اکلمکما، کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کلام نہیں فرماؤں گی، اس کا یہ معنی ہے اے فی ھذل میراث، اس میراث میں، اس مال میں ان سے کلام نہیں کروں، نہ کہ یہ فرمایا کہ میں کبھی بھی ان سے کلام نہیں کروں۔ اور یہ معنی جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، یہ معنی آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ پھر علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے امام بہقی کے حوالے سے روایت بیان کی، روال بہقی من طریق شابی، امام شابی جو کہ 500 صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے ہیں، امام شابی کے طریق سے روایت کی کہ انا ابا بکر آد فاطمہ دا فقال لها علی ھذا ابو بکر یستاذن علیک، کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آپ کی طبیعت مبارکہ علیل ہوئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عیادت فرمانے کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ کے ہاں تشریف فرما ہوئے۔ فقال لها علی، تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا ھذا ابو بکر یستاذن علیک، کہ یہ ابو بکر صدیق ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ قالت اتحب ان آذن لہ، تو سیدہ طیبہ طاہرہ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ میں انہیں اجازت دے دوں؟ قال نعم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق ہمارے گھر میں آ جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے کیا فرمایا؟ میں پسند کرتا ہوں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ فَأَذِنَتْ لَهُ، تو سیدہ طیبہ طاہرہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو گھر میں تشریف لانے کی اجازت عطا فرمائی۔ فَدَخَلَ عَلِيَّ فَتَرْضَى حَتَّى رَاضِيَتْ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو راضی فرمایا، حتیٰ راضیت، حتیٰ کہ آپ راضی ہو گئی۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وہ ان کان مرسلا فاسناد الی الشابی صحیح، کہ اگرچہ یہ روایت مرسل ہے لیکن امام شابی تک اس کی سند وہ صحیح سند ہے۔ تو اگر آپ یہ سب کچھ بیان کر دیتے تو پھر آپ کو یہ زحمت گوارا نہ کرنا پڑتی۔ یہ میرے پاس ہے نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید، اس کا جلد نمبر 15 اور 16 ایک جز میں ہے، اور اس کے جز نمبر 16 میں یہ بات موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اس کا جز نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 233 ہے، صفحہ نمبر 233 پر یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وراثت طلب فرمائی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں وہی تقسیم جاری رکھوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ سننے کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا تھا، فقالت انت ورسول اللہ عالم، اے ابو بکر صدیق آپ بہتر جانے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ما انا بسائلاتو کا بعد مجلسی، اس مجلس کے بعد میں کبھی بھی اس بارے میں آپ سے سوال نہیں کروں گی۔ یہ وہ بات ہے جس کو آپ نے یہ رنگ دیا کہ کبھی بھی آپ نے ان سے کلام نہیں فرمایا۔ سیدہ تو فرماتی ہے میں اس مسئلے میں کبھی کلام نہیں کروں گی، میراث کے مسئلے میں کبھی کلام نہیں کروں گی، اور آپ نے کیا سے کیا بنا دیا۔ اور تیسری بات کہ آپ نے یہ کہا، یہ جو روایت من گھڑت جس کی میں نے ساری تحقیق آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، آپ نے یہ جو روایت بیان کی قطع نظر اس کے کہ یہ موضوع من گھڑت قصہ ہے، لیکن عقلاً درایتاً بھی آپ دیکھیں، یہ میرے پاس نہج البلاغہ ہے، اور اس نہج البلاغہ میں یہ خطبے موجود ہیں کہ حضور سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، خدا کی قسم نہ مجھے مکر کے ذریعے غفلت میں ڈالا جا سکتا ہے اور نہ مجھے تشدد سے دبایا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 605 یہ میرے پاس نہج البلاغہ، یہ حمایت اہل بیت وقف ریلوے روڈ لاہور کی یہ شائع ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 605 پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہ مجھے غفلت کے ذریعے، نہ خدا کی قسم نہ مجھے مکر کے ذریعے غفلت میں ڈالا جا سکتا ہے اور نہ مجھے تشدد سے دبایا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے صفحہ نمبر 375 پر ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہ بزدل ہوں نہ کمزور ہوں، نہ بزدل ہوں نہ کمزور ہوں، نہ مجھے تشدد سے دبایا جا سکتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ ہے آپ کی، آپ اندھے ہیں، کیوں نہیں آپ کو یہ نہج البلاغہ نظر آتی؟ آپ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ پر ایسا اتہام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے سامنے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرب لگائی گئی، اسقاط حمل ہو گیا معاذ اللہ، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو مجبور کر دیا گیا بیعت کرنے کے لیے۔ آپ اس طرح کی توہین کرتے ہیں مولا علی شیر خدا کی، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں یہ آپ کی کتابیں ہیں، مجھے تشدد سے دبایا نہیں جا سکتا۔ ہم اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خدا کے شیر ہیں، اللہ رسول کے شیر ہیں، وہ اسد اللہ الغالب ہے۔ اگر پورا عرب بھی ان کے مقابلے میں آ جاتا تو کوئی ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتا۔ اور آپ نے کیسے کیسے من گھڑت قصے اپنے لوگوں کو سنا کر داد تحسین وصول کی، اور چند پیسوں کی خاطر آپ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، آپ نے اپنی عاقبت تباہ کر لی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے معاذ اللہ بزدل بنا دیا۔ کیا ایک عام آدمی بھی یہ بات برداشت کر سکتا ہے معاذ اللہ کہ اس کے سامنے اس کی بیوی کو لات ماری جائے، اس کے گھر کو جلا دیا جائے، اور وہ بندہ ایک قوی جرار بہادر بھی ہو، اور وہ پورے ایک عرب کا مقابلہ کرنے کی طاقت میں رکھتا ہو، لیکن پھر وہ بالکل دب جائے اور بالکل کچھ بھی نہ کر سکے؟ یہ کیسی تضاد بیانی ہے؟ یا تو انہیں شیر خدا ماننا ختم کر دو معاذ اللہ، یا یہ من گھڑت قصے یہ بیان کرنے بند کر دو۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی شیر خدا اللہ کے شیر ہیں، رسول اللہ کے شیر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پورا عرب بھی ان کے مقابلے میں آ جاتا تو کوئی ان کے مقابلے کی تاب نہ رکھتا، لیکن آپ نے انہیں کیسے تشدد اور کس طرح کی عجیب
حرکتیں آپ بیان کرتے ہیں کہ ان پر تشدد کیا گیا، ان کے معاذ اللہ یہ کیا گیا وہ کیا گیا، کیسی کیسی خرافات آپ لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ نہج البلاغہ ہے، یہ کم سے کم اپنی کتابیں تو آپ خود پڑھا کریں، کہ آپ کی کتابیں بھی ہمیں نقوی صاحب پڑھ کر سنانی پڑتی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چند گزارشات جو میں نے کی ہیں، یہ آپ ان پہ غور و فکر کریں گے، اور جو آپ نے غلط باتیں کہی ہیں ان سے توبہ کریں گے اور اس سے رجوع کریں گے، اور آپ کلپ جاری کریں گے اور اس میں اعتراف کریں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ شیعوں کی کتابوں کو میں نے اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیا، اور جو روایات میں نے پیش کی ان کے نیچے ضعیف لکھا ہوا تھا، لیکن وہ میں نے غلطی سے بیان نہیں کی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔